أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الناس على قدر دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. تمام قسم کی حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کی بندگی میری اور آپ سبھی کی زندگی کا مقصد ہے. اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا یہ ہمارے لیے باعث شان و شوکت اور نجات کا ذریعہ ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص امام اعظم، امام کائنات، سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، حاضرین جمعہ، معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الکہف کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی. اس حساب سے آج کا میرا عنوان آخر زندگی میں یہ مایوسی کیوں؟ زندگی کے وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سے ایسے امور ہیں، وہ کون سا ایسا پڑاؤ ہے جس میں انسان اپنی زندگی سے اور جس نے زندگی دی رب العالمین سے انسان مایوس ہو جاتا ہے. آج کی اس خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کے روشنی میں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جہاں بے شمار اسباب مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں، ان میں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے، آخری دم تک رب العالمین سے امید لگائی رکھنی چاہیے. اسی موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے اپنے محدود وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ سے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے. حاضرین جمعہ، انسانی زندگی میں خوشحالی کے بعد بدحالی آتی ہے. کبھی انسان صحت مند رہتا ہے، کبھی اسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اچھا چلتا پھرتا انسان اچانک بستر پر چلا جاتا ہے. دنیا میں انسان کچھ چاہتا ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوتا. کامیابی چاہتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اپنا کاروبار، اپنی تجارت شروع کرتا ہے، اس میں اپنی جمع پونجی کو لگاتا ہے، اپنے پیسوں کو لگاتا ہے تاکہ منافع ہو، میرا نام ہو، میری تجارت چلے، لیکن اسے کامیابی کی منزلیں نظر نہیں آتی. خوشگوار زندگی چاہتا ہے، میں اچھا رہوں، میرے بیوی، میرے بچے اچھی زندگی گزارے. زندگی کے اندر دراڑیں اور دیواریں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے مواقع، ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے. آخر یہ کیسی زندگی ہے؟ میں اچھا چاہتا ہوں، میرے ساتھ برا ہوتا ہے. کامیابی چاہتا ہوں، ناکام ہو جاتا ہوں. محنت کرتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں، لیکن کامیابی کی منزلیں نظر نہیں آتی. آخر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور رب العالمین سے اور اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اپنے رب کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں.
جو ضال ہیں، جو گمراہ ہیں. کبھی ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے زندگی میں چند مصائب آ جائیں، زندگی میں چند پریشانیاں آ جائیں، وہ اپنی زندگی سے مایوس، وہ رب العالمین سے مایوس، اپنی زبان پہ حرف شکایت، رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری، کبھی یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. جو لوگ گمراہ ہیں، جو نافرمان ہیں، وہی لوگ اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. میرے بھائیو، قرآن مجید میں رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. انسان کی ایک فطری کمزوری کو رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کو نوازتے ہیں، انسان عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، اپنے منہ کو رب العالمین سے پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب تھوڑی سی تکلیف آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، بچوں کو بیماری لاحق ہو جائے، گھروں میں پریشانی آ جائے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. انسان اپنے رب سے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. حاضرین جمعہ، انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں، بے شمار اسباق جہاں پر مجھ کو اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ملتی ہے. ان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو آخری دم تک کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پڑھیے سورہ یوسف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے سازش کی اپنے باپ سے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کیا. کون یوسف؟ وہ باپ کے لختے جگر، وہ باپ کے نور نظر، وہ باپ کے دل کے ٹکڑے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود ان کے بھائیوں نے اپنے باپ سے انہیں دور کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام آخری دم تک امید پکڑے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے یعقوب، یہ تمہارا بیٹا، صحیح بات ہے، تمہارا لختے جگر تھا، تمہارا ٹکڑا تھا، بھائیوں نے سازش کی، بچپن میں گم ہو چکا ہے، کیا بات ہے، دوسری بھی اولاد ہے، ان کی فکر کرو، اسی ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں، میں اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں، اور میں اپنے رب کی جانب سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. میرے بھائیو، زخم پہ زخم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور آزمائش آئی. مصر میں بنیامین روک لیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین مصر میں روک لیے جاتے ہیں. پھر سے باپ کا غم تازہ ہو جاتا ہے، پھر سے بیٹے کی یاد آتی ہے. بنیامین مصر میں روک لیے جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس کم سن بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب علیہ السلام یاد کر رہے ہیں اپنے بیٹے یوسف کو، اور آپ کی آنکھیں سفید ہوتی جا رہی ہیں، بألفاظ دیگر آپ کی بینائی چلی جا رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے بیٹوں کو پیغام دیتے ہوئے، سبق دیتے ہوئے جو بات کہی، وہ بات آج ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ. میرے بیٹو جاؤ، اپنے بھائی یوسف
اور بنیامین کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ گمشدگی، بھائیوں کی یہ سازشیں انسانیت کو یہ پیغام دیتی ہے، زندگی میں مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ کا کوئی آپ سے جدا ہو، میرے بھائیوں حقیقت میں پریشانی ہے، آپ کی یہ پریشانی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر رب العالمین نے آپ کو نعمتیں دی۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس مت ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو باطل ہیں، جو گمراہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ سبق انسانیت کو یہ دیتا ہے، چاہے کتنے کٹھن مراحل ہوں زندگی میں، کبھی مایوسی صحیح نہیں ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ظن کے مطابق ہوتا ہے، جس طرح بندے گمان کرتے ہیں۔ بالآخر آپ پڑھیے سورہ یوسف کے اندر رب العالمین نے اس واقعے کو بہترین انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام مل جاتے ہیں اور ان کے بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے اور اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں سے کہا تھا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میرے رب کی جانب سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب سے پہلا سبق جو مجھ کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو دینا تھا وہ یہ کہ انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس مت ہو، اپنی زندگی سے مایوس مت ہو، اور کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین جمعہ، زندگی کے وہ مراحل جن کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہوتا ہے، وہ ہے جب انسان کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرے۔ انسان جب گناہوں سے کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے۔ آخر میں نے اتنے گناہ کیے، رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھتا تھا، باقی دنوں میں نہ نماز کا خیال تھا، نہ عبادتیں تھیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنے گناہ کیے، دن گناہ میں، رات گناہ میں، میری محفلیں، میرا اٹھنا بیٹھنا سب گناہ میں گزرا کرتا تھا، کیا ان سب کے باوجود رب العالمین مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے بشارتیں دیں، انسان توبہ کرے، رب کی طرف پلٹ کر آئے۔ قرآن مجید پیغام دیتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ اپنے ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے گناہوں کی وجہ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انسان زندگی کے جن مراحل میں، جس موڑ پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ان میں کثرت گناہ ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے جلد ہی ملاقات کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی گناہوں میں گزارنے والوں، رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو،
کبھی اپنی زندگی میں رب العالمین سے مایوس مت ہونا۔ آ جاؤ اس مبارک مہینے میں رب العالمین کی طرف، نمازوں کی پابندی کرو، توبۃ النصوحہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رب العالمین کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے، اس کے بعد بھی انسان اپنی رحمت، اپنی بخشش نہ کروا لے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، بڑا بدبخت ہے وہ انسان۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ آؤ مسجدوں میں روزوں کا اہتمام کرو، اپنے کاروباروں کو چھوڑو، تلاوت قرآن مجید کی فکر کرو۔ آج لوگوں کی یہ شکایتیں ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، ہمارے بچے روزے نہیں رکھ سکتے۔ رب العالمین نے مقصد زندگی، مقصد حیات بتلاتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب جانے، رب العالمین کی عبادت کرے۔ یہ امتحانات، یہ کاروبار بس یہ ایک اسباب ہے انسان کی اپنی زندگی کی رواں دواں، انسان کا اپنا سفر باقی رہے۔ مقصد ہونا چاہیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ مسجد والو، اللہ کی طرف پہل کرو۔ وہ وقت گیا میں بڑھاپے میں نمازی بن جاؤں گا، ابھی تو دیندار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا پچھلے سالوں نوجوان بچے موت کے گھاٹ اتر گئے، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے فنا و برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، وہ باتیں گئی، میں بڑھاپے میں 60 سال بعد، 70 سال بعد، موت کو کسی کا پتہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت یہ نہیں دیکھتی۔ بچہ ابھی تو حسین ہے، ابھی عمر 20 سال ہے، ابھی تو گھر کا بڑا ہے، ابھی تو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، موت کو یہ سب دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ باتیں گئیں۔ وہ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے لوگ ابھی تو عائش کریں گے، ابھی تو جوان ہے، عائش کریں گے، ارمانیں پوری کریں گے، بڑھاپے میں دیکھ لیا جائے گا۔ بڑھاپے میں دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیک بننا ہے ابھی بن جاؤ، نمازی بننا ہے ابھی بن جاؤ، اپنے اعمال کی سدھار کی فکر کرو، رب العالمین کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف آئے گا۔ یہ پہلی بات تھی جو انسان زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہوتا ہے، وہ ہے کثرت گناہ۔ لیکن رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حل بھی بتلا دیا، بندہ توبہ کرے، صدق دل سے رب العالمین کو پکارے، گریہ وزاری کرے، رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی میں آتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہے شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا۔ یہ ایک ہی اہم مسئلہ ہے۔ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی زینت، بڑھاپے کا سہارا، جگر کا ٹکڑا۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ ایک سال بعد یا چند سالوں کے بعد میرے گھر میں خوشخبری آئے، مجھے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے نوازے۔ انسان کی یہ کوشش رہتی ہے اور انسان کی یہ خواہش رہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی جب شادی ہوتی ہے، 1 سال بعد یا اس کے بعد جب اسے اولاد نہیں ہوتی، انسان ایسے مرحلے میں مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو گھر والوں سے طعنے ملتے ہیں، خاص کر عورت کو، بہو کو، کبھی سسرال والوں کی جانب سے، کبھی ساس کی طرف سے جو اسے طعنے ملتے ہیں، جو ملامتیں ملتی ہیں، ایسی عورت پر ستم بر ستم، ایسی عورت زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے سنا، ایسی عورتوں نے اپنی جانیں بھی دے دی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
آپ پڑھیے قرآن مجید، رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ پیغام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائی رکھنی چاہیے، کبھی امید کا دامن نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر، میری نوجوانی کا وہ موسم گزر چکا، اولاد آنے کے وہ ایام جا چکے ہیں، اور اس کے اوپر میری جو عورت ہے، جو بیوی ہے، وہ بھی بانجھ ہے۔ اے اللہ، مجھے اولاد کا موسم نظر نہیں آتا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، اے اللہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، مجھے تجھ سے امید ہے، وہ امید ہے اے اللہ تو مجھے نوازے گا۔ حضرت ادریس علیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، امید کی کرن رہنی چاہیے۔ جوانی کا موسم گزر چکا، اس کے اوپر عورت بانجھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی اسباب کا محتاج نہیں۔ جب کن فیکون کا حکم صادر کر دیا، رب العالمین نے ان کے یہاں بھی اولاد ہو گئی۔ ایک تیسرا مرحلہ جس میں انسان اپنی زندگی سے اور رب العالمین سے مایوس ہوتا ہے، وہ ہے زندگی میں مصائب کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا آنا۔ انسان کی زندگی خوشحال چلتی رہتی ہے، اچانک انسان کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیسی زندگی ہے؟ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں، مصائبیں، پریشانیاں میرا ہاتھ نہیں چھوڑتی، میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ سن لینا چاہیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانیاں، بے شک مصیبتیں، یہ اس کے بعد آسانی آتی ہیں۔ آج صحیح بات ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، لیکن اس کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں۔ اور کوئی انسان یہ خیال کرے، یہ تصور کرے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اب مجھ پر پریشانیاں کیوں، اب مجھ پر یہ مصائب کے پہاڑ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھ لینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، بے شمار واقعات مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیں گے۔ نبی کی زندگی میں مصائبیں آئیں، جسمانی طور پر پریشانیاں، روحانی طور پر پریشانیاں، ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، لیکن نبی علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابھی آپ کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، بہت ہو چکا، یہ مکہ والے ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، الا تستنصر لنا، کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرو گے، الا تدعو لنا، کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرو گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھی سے ان کے سروں کے چمڑوں کو نچوڑ لیا جاتا تھا، کیا تم پر ایسی پریشانی آئی؟ آج مسلمان کہتے ہیں میں پریشان ہوں، کیا آپ کی پریشانی
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان زندگی سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے، ان پریشانیوں سے کیا آپ بڑھ کر پریشان ہیں؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 7 بچے تھے، 4 لڑکیاں 3 لڑکے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے جو اولاد دی اس کی تعداد 7 تھی، 4 لڑکیاں 4 بچیاں اور 3 لڑکے 3 بچے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں وہ موڑ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچی کے علاوہ سارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفن کیا۔ سارے بچوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کے اندر مٹھی ڈالی۔ میرے بھائیوں، اور ایک بچی کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تم مجھ سے میرے بعد سب سے پہلے ملاقات کرو گے۔ جس کی اولاد باپ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک باپ بھی ہیں، جس کی ساری اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے، جس باپ نے اپنے ساری بچوں کو دفنایا ہو، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت ہوتی ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم پر مصائبیں آتی ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے یہ حکمران ہمیں ستاتے ہیں، یہ حکمرانوں کی جانب سے آج ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہمارے نقابوں کو، ہماری عورتوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، حجاب پر مسئلے، مسجد پر پابندیاں، صحیح بات ہے میرے بھائیوں، آتی ہیں، پریشانی آئیں گی، مسلمان ہو پریشانی آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ پریشانیوں کا آنا، یہ مصیبت کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کردہ سنت ہے، یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھ پر پریشانیاں نہ آئیں تو میں مومن، مجھ پر پریشانیاں نہ آئیں تو میں مسلمان؟ پیارے نبی سے بڑھ کر کون سچا مومن ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتل الناس علی قدر دینہم۔ جس قدر لوگ دین سے قریب ہوتے رہیں گے، جس قدر لوگوں کا میلان دین کی جانب ہوگا، اسی طرح پریشانیاں، مصیبتوں کا سامنا ہمیشہ کرنا ہے۔ اور ایک موقع جو زندگی میں انسان مایوس ہوتا ہے وہ ہے حکومتوں کا بدلنا۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آ گیا تو کیا ہوگا، فلاں کی حکومت ہوگی تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ آج مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اپنے دماغوں میں بٹھا لیں میرے بھائیو، جو رب العالمین ہمارا ہے وہ ان ظالم حکمرانوں کا بھی رب ہے۔ آج انہیں حکومت ملی ہے، یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، آج ہمیں اپنے دین پر چلنے نہیں دیتے، لیکن جو دل ہمارے پھیرنے والا رب العالمین ہے وہی ان کے دلوں کو بھی پھیرنے والا ہے۔ اس موقع پر ہماری یہ ذمہ داری ہم پر، مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسے ظالم حکمرانوں کے حق میں دعا کریں۔ کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان ہے جو اٹھ کر رات کی تاریکیوں میں رب العالمین کے سامنے کبھی اس نے دعا کی کہ اے اللہ ان ظالموں کو، اے اللہ ان جابروں کو تو ہدایت نصیب فرما؟ دعا کیجئے، دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 2 بڑے ظالم و جابر لوگ ہیں، ایک طرف ابو جہل ہے تو دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بڑے ظالم لوگ تھے، اسلام کو انہوں نے بہت ہی نقصان پہنچایا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کی تاریکیوں میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ مکہ کے 2 لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، جو یہ کہتے ہیں لوگ سنتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ رات کی تاریکی میں میرے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین نے دعا کی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا،
جو ان کے دلوں کو پھیرنے والا تھا وہ بھی ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ کیا کبھی ہم نے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف دعائیں کی؟ ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آج مسلمان بغاوتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کہا کرتے تھے کبھی اپنے حکمرانوں کی خلاف ورزی نہ کرنا، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، صبر کرو۔ فَإِنَّ أَلَا تَصْبِرُونَ، کیا تم لوگ صبر نہیں کرتے؟ صبر کرو، یقیناً یہ ظالم ہے۔ آج ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا رب بھی وہی، ان کا رب بھی وہی، وہ ظالم بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اتقی دعوت المظلوم، انہیں کہا گیا کہ بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ وہیں پر مظلوم کو یہ حکم بھی وہیں پر مظلوم کو یہ حکم بھی دیا گیا، اگر تم دعا کرو گے یہ ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کے یہاں دیر نہیں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ لوٹیں اپنے رب کی طرف، گریہ وزاری کریں۔ بہرحال آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کو یہ پیغام دینا چاہا، وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا، چاہے وہ شادی بیاہ کے بعد اولاد کا مرحلہ ہو، چاہے وہ مصائب کا مرحلہ ہو، چاہے وہ کاروبار میں نقصان ہو یا کسی بھی مسئلے کیوں نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں شادی بیاہ کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ خودکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، سوسائڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بزدلی ہے خودکشی کرنا، سب سے بڑی کمزوری ہے خودکشی کرنا، اور زندگی سے، رب العالمین سے مایوسی کی سب سے بڑی دلیل خودکشی ہے۔ اور خودکشی یہ مصائب کا حل نہیں، بلکہ خودکشی ہی ایک مسئلہ ہے، سوسائڈ ہی ایک مسئلہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان محبتوں میں فیل، امتحانات میں فیل، بس چاہتے ہیں اپنے آپ کو پنکھے سے لٹا لیں، اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیں، اپنے ہاتھوں سے زہر پی لیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، جو تم اس زندگی کو معمولی سمجھتے ہو یہ تمہاری اپنی زندگی نہیں، یہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ کے یہاں وقت مقرر ہے، زندگی میں مصائب آئیں گے، صبر کرو، دعا کرو، دعا کرواؤ اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کرو کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، صبر کریں۔ ہر شخص پر مصیبتیں آئیں، لیکن کبھی آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات، صحابہ کی زندگیاں کبھی مایوسی کا، رب العالمین سے کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوئی۔ بس یہ بات یاد رکھیں، جو رب ہمارا ہے وہ رب ان ظالم حکمرانوں کا بھی ہے، جو ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ بھی ان کے دلوں کو پھیرے گا۔ رب العالمین کی جانب آئیں، نیک بننا ہے ابھی بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے اپنے اوقات کو اس میں ٹائم ٹیبل میں، اپنے شیڈول میں رمضان المبارک کی عبادات کو جگہ دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آخری 2 منٹ میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیو، آج لوگ رمضان المبارک کے 3 دن شروع میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد وہی امام مؤذن کی کہانی رمضان المبارک کے اندر بھی بنتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے بزرگ حضرات تو آتے ہیں، اللہ انہیں ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، لیکن کبھی یہ نصیحت نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو بھی ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لایا جائے۔ ایک زمانہ تھا باپ کو اس سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر ہوتی، باپ سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا تھا کہ میرا بچہ مسجد میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ آج ماں باپ کو یہ فکر نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہاں آپ کو اپنی جان بچا کر اس دنیا کے اندر سے رب العالمین کے پاس جانا ہے، وہیں اپنی اولاد کو بھی لے کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج باپ کا قرآن مجید کے اندر، رمضان المبارک کے اندر پورا کا پورا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، 3 بار ختم کر لیتے ہیں، بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں، لیکن بچے کا ایک پارہ بھی نہیں ہوتا، بچے کا ایک سورہ بھی نہیں ہوتا۔ اس جانب آج والدین توجہ نہیں دیتے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر عورتوں کو کھانے سے زیادہ، باورچی خانے سے زیادہ عبادت گاہ میں مصروف رکھیں، انہیں بھی عبادت کرنے کا وقت دیں۔ ہمیشہ کھاتے ہیں، اللہ آپ سب کو کھلائے، لیکن رمضان المبارک کے اندر میرے بھائیو آج ہم خواتین کو اس جانب توجہ نہیں دیتی۔ خواتین بھی، انہیں تو بھی جنت میں جانا ہے، انہیں بھی نیک اعمال کرنی ہے، ان کے بھی روزے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی جو اوقات ہیں، ہمارے لیے جو اوقات ہیں ان کے بھی وہی اوقات ہیں، جو دعا کے قبول ہونے کے اعمال ہیں۔ اس وقت آج اکثر و بیشتر خواتین باورچی خانوں
خانوں میں اور اپنے مطبخ میں نظر آتی ہیں۔ اس جانب بھی آج نوجوان حضرات کو اور اس جانب آج شوہروں کو اور ان کے والدین کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کلیہ نصیب فرما۔ رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ رب العالمین یہ جو ظالم حکمران ہم پر حکومتیں کرتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے ذریعے تو اسلام کی سربلندی عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ صلوات اللہ وسلامہ